السلام علیکم۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جن کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے اور نفلی نمازوں کی مدد سے راہ راست دکھائی، اپنی محبت نصیب کی کہ اب اس بہن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا و محبت ہے۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کی زبانی جن کو اللہ تعالیٰ نے نامحرم ریلیشن سے نکال کر سیدھا راستہ دکھایا۔ السلام علیکم آپی، یہ بات ہے 2020 کی۔ میں بالکل بھی نمازیں نہیں پڑھتی تھی، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے، ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ میں بس بنا اللہ کو جانے زندگی گزار رہی تھی، اس چیز سے غافل تھی کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ زندگی ایسے ہی گناہوں کو کرتے ہوئے گزار رہی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک لڑکا آیا، پہلے وہ میرا دوست بنا، پھر مجھے اس سے محبت ہو گئی اور اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر پہل میں نے کی، میں نے اس سے محبت کا اظہار کر دیا۔ اس نے بھی کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم دونوں ریلیشن شپ میں آ گئے۔ صرف 11-12 دن ہی ہوئے تھے، اس نے مجھے بہت انسسٹ کیا کہ میں اس سے ملوں۔ میں بھی اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کے کہنے پر ملنے چلی گئی، کیونکہ اس نے مجھے بہت قسمیں دی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو مجھ سے ملنے ضرور آؤ۔ اور میں کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی لڑکے سے کبھی بھی اکیلے میں نہیں ملی تھی۔ پہلی بار محبت ہوئی، سب کچھ نیا تھا، میں اس سے ملی، مگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت ذلیل ہونا پڑا۔ لیکن میں نے اس سے کچھ نہ کہا، مگر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی میرے گھر والوں کی باتوں سے، تو میں نے نماز پڑھی اور 1-2 دن لگاتار نمازیں پڑھی۔ تو ایک دن پتہ نہیں کیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے دعا کی اللہ سے، اگر وہ میرے نصیب میں بہتر ہے تو اسے میرا کر دے، اور اگر نہیں ہے بہتر تو ہمیں الگ کر دے۔ اس کے اور میرے درمیان سب اچھا چل رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے اللہ سے یہ دعا کی، اور اگلے ہی دن بنا کسی وجہ اس نے مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے بلاک کر کے مجھ سے بریک اپ کر لیا۔ میں بہت ٹوٹ گئی، بہت زیادہ۔ میں نے اس سے بہت بھیک مانگی، گڑ گڑائی اس کے سامنے، اپنے ماں باپ کی قسمیں کھائیں، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اسے کھونے کے بعد میں نے اللہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، میں نے نمازیں بڑھا دی۔ میں وہ لڑکی تھی جو جمعہ کی نماز تک چھوڑ دیتی تھی اور اب تہجد گزار بن گئی تھی۔ اللہ سے بہت رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، کہتی تھی کہ اللہ میں جانتی ہوں تو بہتر لے کر بہترین دیتا ہے، لیکن مجھے وہی چاہیے بہترین کے روپ میں۔ میں نے اس سے ہر طریقے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پر وہ نہیں مانا۔ میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ فیک آئی ڈی بنا کر اس سے بات کرنا شروع کر دیا، اور باتوں باتوں میں مجھے پتا چلا کہ اسے تو مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ میں اتنی روتی تھی، میں اپنے گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، بہت بولنے چالنے والی، اب بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میری امی مجھے دیکھ دیکھ کر روتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میری بچی کو۔ میری بہن نے مجھے بہت سنبھالا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا اس کے سوا، صرف اللہ سے اسے مانگتی رہتی، اور جو کوئی جو بھی وظیفہ بتاتا سب کرتی۔ تہجد گزار ہو گئی تھی۔ ایسے ہی کرتے کرتے 1 سال گزر گیا، پر میری زندگی سے وہ نہ گیا، اس کا خیال، اس کے لیے رونا میری زندگی سے جڑ گیا تھا۔ پھر میری امی کا انتقال ہو گیا، میں اور زیادہ ٹوٹ گئی، ڈپریشن میں چلی گئی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی۔ ایک دن میرے بھائی نے اسے میسج کیا اور اس سے سب کچھ بتایا۔ میرے بھائی نے اس سے کہا کہ تم اس سے بات کرو، اگر وہ تم سے بات کرے گی تو ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے گی۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں بہت روتی تہجد کی نمازوں میں۔ 2 سال گزر گئے، اس کے ساتھ میں صرف 18 دن کے ریلیشن میں رہی، لیکن دکھ 2 سال تک رہا۔ میں کسی اور لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ دل اس کے سوا کسی پہ آتا ہی نہیں تھا۔ لیکن ایسے ہی ایک دن میری انجانے میں ایک لڑکے سے بات ہوئی، وہ میرا دوست بن گیا۔ 2 سال بعد کسی کو دوست بنایا تھا، کسی سے بات کرنا شروع کی تھی، وہ مجھے پسند کرنے لگا اور میں بھی اسے پسند کرنے لگی۔ میں نے اللہ سے تہجد کی نماز میں دعا کی کہ اللہ اگر ہمارا ساتھ ہمیشہ کا ہے تو ہی ہم اس ریلیشن میں آئیں، ورنہ تو ہمیں الگ کر دے۔
روز یہ دعا کرتی رہتی۔ ایک دن اس نے مجھے پروپوز کر دیا۔ میں نے اس سے وقت مانگا اور تہجد میں اللہ سے بات کی۔ پھر اس کے بعد میں نے اس سے ہاں بول دی۔ پھر ریلیشن میں آتے ہی وہ بھی بدل گیا۔ اسٹوریز لگاتا لیکن میرے میسج کو جواب نہ دیتا۔ میں پہلے والے کو تو بھول گئی تھی لیکن اب اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اس کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں آئی تھی۔ امید تھی کہ وہ میرا ہے۔ 1 مہینہ اس کے ساتھ رابطہ رہا، صرف میسجز کرتے تھے۔ اسے میں نے اپنا نمبر تک نہیں دیا تھا، نہ ہی میں نے اس سے کبھی کال پہ بات کی تھی۔ اس کے بعد 3 مہینے تک میں آن لائن نہ آ سکی، صرف ہفتے میں 1 دفعہ بات کرتی تھی۔ اس نے بھی میرے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میں نے بھی اسے اپنا ہی مانا۔ پھر جب میں ڈیلی آن لائن آنے لگی تو مجھے پتا چلا کہ وہ پہلے ہی بہت سی لڑکیوں کو ڈیٹ کر چکا ہے اور میرے ساتھ اور بھی لڑکیوں سے بات کرتا ہے۔ میں بہت ٹوٹ گئی، اللہ سے شکایت کرنے لگی کہ اللہ، میں نے آپ سے کہہ کر ہاں کی تھی تو وہ ایسا کیوں نکلا؟ میں نے تو مان لیا تھا کہ تو نے بہتر لے کر بہترین دیا ہے، لیکن یہ بھی ایسا نکلا۔ میں اللہ سے ہی شکایتیں کرنے لگی۔ اس سے پیار تو تھا مجھے، لیکن اتنا نہیں جتنا پہلے والے سے تھا۔ میں نے اس دوسرے سے بات کی، اس نے بہت گھمانے کی کوشش کی مجھے، میں نہ مانی، مگر اس کے بہت کہنے کے بعد اس کی صرف اچھی دوست بن گئی۔ اس کی ساری ایکس سے میری دوستی ہو گئی، ان میں سے کوئی لڑکی اس کی باتوں میں نہ آتی۔ پہلے دھوکہ جو کھا چکی تھی، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں اللہ پر یقین تھا کہ یہ میرا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ شیعہ تھا اور میں سنی، مگر پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا، ہم دونوں بیسٹ فرینڈز بن گئے تھے۔ میرا دل اب بھی اسے چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ویڈیو کال پر بات کرو۔ بہت کہنے کے بعد میں نے اس سے ویڈیو کال پہ بات کی۔ وہاں اس نے مجھے پروپوز کیا اور کہا کہ میں اب سدھر گیا ہوں۔ میں نے اسے منع کر دیا تو اس نے کہا اچھا تو شادی کر لو، رشتہ بھیج دیتا ہوں۔ میں نے منع کر دیا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اسے سچ میں مجھ سے پیار ہو گیا ہے، لیکن میں نے پھر بھی ہاں نہیں بولا۔ اس نے مجھے بہت کہا کہ ابھی بھیج دیتا ہوں رشتہ، اپنی آئی ڈی اور پاسورڈ بھی دے دیا تھا مجھے، لیکن میں نے ہاں نہیں کہا اسے۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد اس نے پھر مجھے پروپوز کیا۔ جتنا میں اس کو جانتی تھی وہ اس طرح کا نہیں تھا، وہ بہت بدل گیا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، مجھے لگا اللہ کی طرف سے میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے ہاں کہہ دی، وہ بہت صحیح ہو گیا تھا۔ مجھے لگا اسے سچ میں مجھ سے اب پیار ہو گیا ہے، لیکن پھر عید سے پہلے ہی وہ پھر بدل گیا اور اس نے مجھ سے پھر سے بات کرنا بند کر دی، مجھے اگنور کرنے لگا۔ میں بہت روتی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں، اور پھر ہمارا بریک اپ ہو گیا۔ اس بار میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی، کیونکہ اس بار وہ الگ طرح سے محبت دکھاتا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرا ہی ہو گیا ہے۔ میں نے اللہ سے بھی شکایت کی کہ پہلے اس کو لائے، اس کے لیے 2 سال روئی، پھر اس کو لے کر آئے، اور اب یہ بھی نہ ملا، پھر میں بہت روئی۔ لیکن پھر میں نے اپنا دل پکا کیا اور اس سے بات بالکل بند کر دی، ورنہ وہ پھر میرا دوست بن جاتا۔ 3 مہینے سے بات نہیں کی، صرف روتی رہی اللہ کے سامنے۔ پھر میں آہستہ آہستہ کر کے اسے بھول گئی، اور پھر اسی دوران مجھے سمجھ آیا کہ جو پہلا شخص میری زندگی میں آیا اور گیا، اس کے لیے اللہ کی بہتری یہ ہوئی کہ میں نے اپنے اللہ کو جانا، میں نمازی بن گئی، اللہ کے قریب ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا شخص آیا، اس سے یہ بہتری ہوئی کہ پہلے والے کو بھولنے میں مجھے مدد ملی اور اللہ سے اور بھی زیادہ قریب ہو گئی۔ اب میں اللہ کے کرم سے تہجد گزار ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اب میری زندگی میں بہت سکون دیا ہوا ہے، اور مجھے ان سب سے ہدایت ملی اور احساس ہوا کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ ہمیں زندگی جینے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے جینی چاہیے۔ پہلے میں خود کو بہت بد نصیب سمجھتی تھی، جب بے نمازی لڑکیوں کو لائل لڑکے ملتے اور وہ بھی بہت خوش ہوتی۔ میں اللہ سے کہتی تھی میں تو نماز پڑھتی ہوں، مجھے کیوں نہیں ملتا وہ؟ لیکن اب خود کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے حرام چیزوں سے بچا لیا اور ہدایت دے دی، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ جو لڑکی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتی تھی، آج تہجد گزار بن گئی ہے، اور الحمدللہ حجاب بھی کرنا شروع کر دیا ہے،
اور اب اللہ ہی میرا محبوب ہے اور سب سے اچھا میرا دوست ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں جانتی ہوں جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے مرنے تک کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر موت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے رب تک پہنچنا چاہیے۔ بے شک وہ گرتے ہوئے کو تھام لیتا ہے۔ میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اگر میں اللہ کے قریب نہ ہوتی تو شاید بہت پہلے ہی زندگی سے مایوس ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے دکھ دے کر بڑے دکھ سے بچا لیتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی کے آگے نہ جھکاؤ، کسی کے 2 دن کی حرام محبت کی خاطر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں عورت کو بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ ہم کسی سے محبت میں اس شخص سے بھیک مانگنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اے عزت دار باپ کی بیٹی، تو اپنے مرتبے کو سمجھ۔ اسلام نے کیا مرتبہ عطا کیا ہے تجھے؟ تو کسی کے گھر کی زینت بنے گی، تجھے کل اللہ اپنے بچوں کی جنت بنائے گا، اور تو لڑکوں میں اپنے آپ کو ڈھال رہی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، بے چینی اس نے دی ہے، چین دینے والی بھی وہی ذات ہے۔ جس پریشانی میں آج اس نے ڈالا ہے، نکالے گا بھی وہی۔ اس کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑتا ہے تو اللہ کو ڈھونڈے، کیونکہ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے ہر کام میں، اس کے ہر فیصلے میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے۔ سسٹر، اپنی سٹوری شیئر کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ لڑکیاں جو اس درد سے گزر رہی ہیں، میری پیاری بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ کو ڈھونڈے، وہ مل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم مرنے کے خیال آنے سے پہلے اس کے قریب ہو جائیں۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بس اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ میں اتنی بڑی گنہگار ہوں، پتہ نہیں وہ معاف کرے گا یا نہیں۔ اس کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہونا، وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ آؤ، آسمان برابر بھی گناہ لے کر آؤ، اور آ کے بس اتنا کہو کہ اے میرے اللہ، میری توبہ، میں معاف کر دوں گا جتنی بار چاہے۔ یہ نہ سوچنا کہ کتنی بار گناہ کرتی ہوں پھر معافی مانگتی ہوں، پتہ نہیں اس بار معافی ملے گی یا نہیں۔ اللہ کو تو توبہ کرنے والوں سے محبت ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میری بہنوں، اپنے رب سے محبت کرو، وہ سب کی محبت آپ کے قدموں میں لا دے گا۔ اللہ نے کہا ہے نا، وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ ماشاءاللہ میری پیاری بہن، کتنی اچھی بات ہے کہ آپ نے عشق مجازی میں رہ کر اپنے عشق حقیقی کو پا لیا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں کہ وہ اگر ہمارے دل میں کسی کی محبت ڈالتا ہے اور اسے ہم سے دور کر دیتا ہے تو یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے ہمیں اللہ تک لے جانے کا۔ اب دیکھیں، اسی محبت کے ذریعے آپ نے اللہ کی محبت پا لی، اللہ کی راہ اختیار کر لی۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دیتی تھی، اب ماشاءاللہ سے آپ تہجد گزار بن گئی ہیں۔ یہ سب آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہے اور انعام بھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ کی زندگی میں ایک نیک ہم سفر لے کر آئے جس کو آپ ڈیزرو کرتی ہوں۔ اور آپ نے یہ جو سٹوری شیئر کی ہے، جو کہ بہت ہی ہمت کی بات ہے، بہت ہی کم لوگ یہ کام کر پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کے سبب آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کے نصیب اچھے کرے، اور آپ کی والدہ جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھے، تو آپ اپنی سٹوری میری انسٹاگرام ID پر شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔